وآلہ وسلم۔ اے مظہر نور خدا کشفت دجا بجمالہ، یعنی محمد مصطفیٰ کشفت دجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی علی المرتضیٰ صلو علیہ وآلہ۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دن ذرا خاموشی سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سننا ہے اب امام علی مقام کی وہ چل رہی ہے، یہ کیا باتیں چل رہی ہیں؟ تم ادھر کو منہ ادھر کو کرو نا، ادھر کو سنو۔ آپ یہ جو ہے کیا باتیں کر رہی ہو؟ یہ تو سارا یہ اگر ہے نا کوئی ایسی بات ہو تو چلی جاؤ، سمجھے؟ چلے جاؤ یہاں پر۔ یہ تو ہم جو ہے یہاں پر حضور شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، اللہ کا ولی کا آستانے ہے، یہاں پر تو پروگرام ہوگا، تم بھی نہیں آنے کے، پروگرام ہوگا، اپنے گھر پہ جاؤ تم نے، یہاں تو پروگرام کرنا ہے۔ امام علی مقام کا شہادت کا دن ہے آج۔ امت کس کی امت ہو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے آج اس دن ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو سب سے پہلے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اس مہینے کو محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کلیئر کریں گے کہ محرم الحرام اس مہینے کو کہنے کی وجہ کیا ہے۔ تو محرم کہتے ہیں، محرم الحرام یعنی حرمت والا مہینہ۔ محرم بنا ہے تحریم سے، تحریم کے معنی آتے ہیں کسی چیز کی حرمت۔ ایک ہوتا ہے حرام جس کو فقہ میں اصطلاح اصول فقہ میں حلال کی ضد مانا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حرام۔ حرام سے مراد یعنی اس کا تقدس بیان کرنا ہوتا ہے، اس کی پاکی بیان کرنی ہوتی ہے، اس کی حرمت بیان کرنی ہوتی ہے۔ محرم الحرام اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حرام محرم بنا ہے تحریم سے، اور تحریم کا معنی آتا ہے حرمت والا ہونا۔ اس مہینے کی حرمت میں بہت سارے انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں جو تاریخ میں رقم ہیں، روایات ملتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے محرم الحرام کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ان مہینوں میں سے تھا۔ کفار بھی ان مہینوں کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے کہ ان مہینے میں جنگ و جدال، قتل و قتال، یہ سب چیزیں ختم کر دیا کرتے تھے محرم الحرام کے مہینے میں۔ پھر جیسا زمانہ جاہلیت میں کفار اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے، پھر اللہ رب العزت نے بھی ان 4 مہینے کو حرمت والا بیان کیا۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ محرم الحرام، رجب المرجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ محرم الحرام ہے۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں کفار پر ان مہینوں میں قتل و قتال بند کر دیا کرتے تھے، ایسا ہی اسلام آنے کے بعد
اللہ رب العزت نے اس کو مہینے کو حرمت عطا کی اور مسلمانوں پر جنگ و جدال اور قتل و قتال حرام کر دیا. اس وجہ سے اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے. اب محرم الحرام کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اس محرم الحرام کے اس میں ایک دن ہے جو آج کا دن ہے جسے کہا جاتا ہے یوم عاشورہ. عاشورہ عربی میں کہتے ہیں 10ویں دن کو. تو آج عاشورہ کا دن ہے. تاریخ میں آتا ہے, روایتیں ملتی ہیں, روایتیں شاہد ہیں کہ یہ بڑا برکت والا دن تھا, بڑا برکت اور عظمتوں کا حامل دن تھا, کیونکہ ہمیں روایات ملی کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. یہ وہی دن ہے جس میں ابراہیم خلیل اللہ دنیا میں تشریف لائے. یہ وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرعون کی آل سے اللہ نے نجات بخشی اور فرعونیوں کو دریا میں غرق فرما دیا. اللہ نے فرعونیوں کو, آل فرعون کو دریا میں غرق کر دیا. تو ایسی متعدد مختلف انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعی یوم عاشورہ ایک بہت عظیم دن ہے. لیکن پھر بھی اب ہم ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام انبیاء علیہم السلام کی تاریخ ایک طرف اور اس یوم عاشورہ میں عاشورہ کے دن مصطفیٰ جان رحمت کا جب جبرائیل امین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لاتے ہیں اور خبر دیتے ہیں یا رسول اللہ انا امتک تقتلو ھذا ابنک من قبلک او کما قال, کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے شہزادے حسین کو قتل کر دے گی. آپ کے شہزادے کو کربلا میں قتل کر دے گی. تو اتنا سننا تھا کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں اشک جاری ہو جاتے ہیں. رسول گرامی کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں. آپ نے مٹی لی, کربلا کی مٹی کا مطالبہ کیا. کربلا کی مٹی حضور کی بارگاہ میں لائی گئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, روایت میں آتا ہے کہ اس مٹی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ایک کپڑے میں گانٹھ باندھ کر رکھ لیا اور حضور نے فرمایا تھا, کیونکہ اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا تھا کہ ام سلمہ یہ وہ کربلا کی مٹی ہے کہ میرا حسین جب کربلا میں شہید ہو جائے گا تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی, تو یہ مٹی خون سے سرخ ہو جائے گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہی معمول رہا کہ آپ دیکھا کرتی تھی, ہر روز دیکھا کرتی تھی آپ کہ کہیں مٹی سرخ تو نہیں ہو گئی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ میرے بیٹے کو حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور تاجدار کائنات کا رونا یہ کیوں تھا؟ تاجدار کائنات روئے کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہازان ابنایا و ابنا ابنتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین میرا بیٹا ہے, حسنین کریمین یعنی حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اے اللہ جو ان دونوں سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. حسنین کریمین سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, کہ اے میری امت سن لو, حسین کی محبت, میرے اہل بیت اطہار کی محبت کوئی ادنا محبت نہیں ہے, اس کو ادنا نہ سمجھ لینا. حسین کی محبت وہ ہے کہ اگر تم اس کی محبت میں مرو گے تو اللہ تمہیں بغیر شہادت کے بھی شہادت کا درجہ عطا کر دے گا. میری اہل بیت کی محبت بڑا بلند مقام ہے. میری اہل بیت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو اور آنے والی امت کو یہ ترغیب دلاتے رہے کہ میری امت کے ساتھ
हुजूर अलैहिस्सलाम वसीयत करते रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम तरगीब दिलाते रहे मोहब्बत करने की। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, कुरान की आयत नाजिल है, कुरान में अल्लाह ने भी वाज़ेह फरमा दिया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं इस तबलीग रिसालत के इवज़ आपसे कुछ तलब नहीं करता मगर ये कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। और एक रिवायत में आता है, रिवायत का मफहूम है कि जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा, देखिए कितनी बड़ी फजीलत है। आज हमें नहीं मालूम कि हमारा खात्मा किस हाल में हो। हर मुसलमान अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह हमें कलमे की मौत नसीब फरमा, या अल्लाह हमें जब इस दुनिया से उठा तो ईमान के साथ उठा। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है जिसके लिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा। उसी के लिए मोमिन बंदा तमन्ना करता है कि अल्लाह हमें जब भी इस दुनिया से उठा तो ईमान के साथ उठा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस का मफहूम है कि जो मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद, कि जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा करता है वो दुनिया से इस हाल में जाता है कि बंदाए मोमिन हुआ करता है। अहले बैत की मोहब्बत के बड़े फ़ज़ाइल हैं, अहले बैतुल अतहार के बड़े कमाल और बड़े फ़ज़ाइल हदीस शरीफ वारिद हैं। आपकी फजीलत में बड़ी अहदीस करीमा हैं। ये वही हुसैन थे कि एक मकाम पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन आकर कहा, इन्ना उम्मतक तक्तुलु इब्नक हाज़ा मिन बादिक, कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत आपके बाद, आपके विसाल के बाद आपके बेटे को शहीद कर देगी। अब ये रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी बर कुर्बानी थी। एक कुर्बानी वो थी कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जानुए मुबारक पर हज़रत इब्राहीम बैठे हैं और एक जानुए मुबारक पर हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अला जद्दिही सलातो वस्सलाम सुम्मा अलैहिस्सलाम बैठे हैं। तो जिब्राईल आते हैं कि या रसूल अल्लाह मंशाए इलाही है, अल्लाह की मंशा है कि आप इन दोनों में से एक रख सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं हुसैन को देता हूं तो मेरी बेटी फातिमा रोएगी, और अगर मैं हुसैन को रखता हूं तो ये तकलीफ मेरी है, और अगर हुसैन को देता हूं तो मुझे तो तकलीफ होगी लेकिन मेरी बेटी फातिमा को भी तकलीफ होगी, क्योंकि ये फातिमा का लख्ते जिगर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम को, अपने शहजादे को कुर्बान कर दिया। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी बर कुर्बानी थी। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम से इस्माइल मांगा, आपने इस्माइल को कुर्बान कर दिया। वो बात अलग थी कि अल्लाह ने इवज़ में दुम्बा दे दिया। अल्लाह ने इब्राहीम की नीयत को कबूल कर लिया, इब्राहीम के अमल को कबूल कर लिया। लेकिन यहाँ अल्लाह ने इब्राहीम भी मांगा, लेकिन जिसके इवज़ में रसूल अल्लाह ने इंतखाब किया हुसैन का, अल्लाह ने कहा मंशाए इलाही ये जाहिर होती है कि इब्राहीम से इस्माइल मांगा, लेकिन तुम हबीब हो, हबीब की हर शान आला होती है। वहां इस्माइल मांगा था, यहाँ इब्राहिम भी मांगूंगा और हुसैन भी मांगूंगा, क्योंकि तुम रसूल गिरामी रसूल आज़म बावकार। वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंशाए इलाही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान कर दिया, और हुजूर का अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क जारी होना, इस चीज़ का यह पहलू भी सामने आता है, ये रिवायत भी सामने आती है। अब देखें, इमाम आली मकाम को करबो बला में शहीद कर दिया गया, तो कितनी बड़ी आपकी शहादत है। तारीख़ इस्लाम में, इस्लाम की तारीख़ में शहादत हुसैन की मिसाल आपको नहीं मिल सकती। इंसानियत की मिसाल में ऐसी तारीख़ आपको नहीं मिल सकती
وہ کیسے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اللہ صورتیں بیان کرتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کس طرح آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں۔ تو یہاں اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کبھی خوف سے، کبھی مال کی تنگی سے، کبھی اموات سے، کبھی ثمرات کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اور قربان جاؤ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر، امام علی مقام کے قدموں کی خاک پر میں کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ کیونکہ امام علی مقام کے قدموں سے ملنے والی مٹی، آپ کے قدموں کو چومنے والی مٹی اس حدیث شریف کی یاد دلاتی ہے۔ ایک بار رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ کی گلیاں میں نکلے ہوئے تھے۔ آپ اپنے صحابہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی معیت میں اپنے مدینوں کی گلیوں میں آپ نکلے ہوئے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ایک بچہ ہے، آپ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو حضور گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے پیشانی کا بوسہ دیا۔ صحابہ متعجب ہے، تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ خوش نصیب بچہ کون ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں۔ یہ کون خوش نصیب ہے؟ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا اور بوسہ لینے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو دیکھا ہے کہ جب میرا حسین اس کے ساتھ کھیل رہا تھا تو یہ میرے حسین کے تلووں کی مٹی لے کر اپنی آنکھوں پہ ملتا ہے۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں محمد مصطفیٰ اس کو اپنا دوست رکھتا ہوں اور اسے اپنا محبوب رکھتا ہوں۔ میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ حضور علیہ السلام